ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر، ہماری عقل میں اضافہ کر، ہماری یادداشت کو اپنی اچھی باتوں کے یاد کرنے کے لیے بہتر بنا دے مالک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ میرے پیارے رب، ہمیں مانگنا نہیں آتا یا اللہ، تو رب کریم ہے، تمہیں دینا تو آتا ہے۔ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کو کامل ایمان کے ساتھ صحت و مسرتوں سے بھرپور زندگی عطا کر یا اللہ، ہمارے دلوں کو کھوٹ اور ریاکاری سے پاک رکھ یا رب العالمین، ہماری رہنمائی فرما کہ ہم سے کسی کی تذلیل اور دل آزاری نہ ہونے پائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بدگمانیوں، نفرتوں، عیب گوئیوں اور منافقتوں سے دور رکھ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آزمائشوں اور وبائی امراض سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے رب، ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما اور ہماری اصلاح فرما دے مالک اچھے کاموں کی طرف۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ نہیں کہ یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے، لیکن اگر اس میں ہم قرآن کو لازم پکڑ لینا میری جان، تو پھر ہم عادی ہو جائیں گے۔ جو کام آپ روز کرتے ہیں اس کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے۔ دیکھا نہیں ہے جو ٹی وی دیکھنے کے عادی ہیں، وہ سو جاتے ہیں، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، ان کو ایسی بیماری ہے کہ وہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ، ان کو اپنے فون کے ساتھ اتنی ایڈکشن ہے کہ وہ ہر وقت یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک کے ساتھ اتنے وہ آن لائن رہتے ہیں کہ جب کبھی آپ ان کو دیکھیں تو وہ آن لائن ہو گئے۔ تو اس طرح دعا کریں ہمیں قرآن کی ایڈکشن ہو جائے، ہمیں درود پاک کی ایڈکشن ہو جائے، ہمیں اس کے بغیر سکون نہ آئے۔ اگر ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پانچوں نمازوں میں 4 پیج 4 صفحے روزانہ پڑھ لیا کریں تو مہینے میں قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ اور اگر 8 پڑھ لیا کریں تو 15 دن میں ہو جائے گا، اور اگر 10 پڑھ لیا کریں تو 12 دن میں، اور اگر 12 پڑھ لیا کریں تو ہر 10 دن میں، اور اگر پڑھ لیا کریں 20 پیج تو 6 دن میں۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی ایک طریقہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے اس کو اپنا لیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اسے جو جس نیت سے پڑھے گا اسے وہی ملے گا۔ اسے جو شخص شفا کی نیت سے پڑھے گا اسے شفا دی جائے گی لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ اسے جو ثواب کی نیت سے پڑھے گا اسے ثواب دے دیا جائے گا لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ اسے جو برکت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے گا اسے برکت دے دی جائے گی لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت صرف اسی کو ملے گی جو قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا۔ ہدایت ایک واحد ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل کسی کو بھی بن مانگے نہیں دیتے، اور جب وہ مانگتا ہے تو وہ اس کو بھٹکاتے نہیں ہیں کبھی۔ یہ کہو ہم سے گناہ ہو گیا، ہم نے یہ برا کام کر لیا، اللہ تو نے اللہ ہم سے کرا لیا، تو اللہ صرف اچھے کام کراتا ہے، شیطان مردود ہم سے برے کام کراتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ صرف ہدایت دیتا ہے، بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے، اچھے کا۔ جب تک اس کتاب کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھیں گے ہدایت نہیں ملے گی، اور جو شخص ہدایت کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل اسے ہدایت بھی دے گا، اسے شفا بھی دے گا، اسے ثواب بھی دے گا، اسے برکت بھی دے گا، اسے بے تحاشا اچھی روزی بھی دے گا، اور اللہ اسے ہر نعمت عطا فرمائے گا، دین و دنیا کی، دونوں جہانوں کی۔ قبر میں قرآن ہمیں روشنی دے گا۔ دعا کیا کریں، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس کو میری نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین بنا دے، یا اللہ مجھے اس کی ایسی عادت ڈال دے کہ اس کو پڑھے بغیر مجھے چین نہ آئے، اور اس کی روشنی سے میری قبر منور ہو، اور یا اللہ اس کا ثواب میرے
والدین، میرے ننہال ددھیال سسرال اور میرے نبی کی امت، ہمسایوں کے بڑے حقوق ہیں، یاد رکھا کریں. اور آپ کے قرابت دار، رشتہ دار جن سے آپ نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کیا، جہاں بیٹوں کا رشتہ کیا، جو آپ کے سمدھی ہیں، جو آپ کے اور بہن بھائیوں کے تعلق سے رشتہ دار ہیں، ان سب کا حق ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. اچھا، اب میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. ایک بابا جی تھے، ان سے کہا گیا کہ بابا جی مرنے سے بڑا ڈر آتا ہے. پہلے تو کبھی کوئی خوف نہیں آیا تھا، لیکن اب بہت ہی خوف آتا ہے، مرنے کو دل نہیں چاہتا. اس نے پوچھا کیوں بیٹا، کیوں خوف آتا ہے؟ کہا پتہ نہیں کیوں، اب جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے جاتی ہے تو خوف پڑتا جا رہا ہے، اور یہ بات سچ ہے. تو انہوں نے کہا آپ کے دادا کہاں ہیں؟ کہا چلے گئے. اور دادی، نانا نانی چلے گئے، ماں باپ چلے گئے، ماموں تایا چچا اور رشتہ دار چلے گئے. تو اس نے کہا پھر جہاں سب چلے گئے ہیں وہاں آپ کو جانے میں ڈر کیوں آتا ہے؟ وہاں ساروں کے پاس ہی چلے جانا ہے نا، اور جو پیچھے ہوں گے انہوں نے بھی ایک ایک کر کے چلے جانا ہے. جب وہاں جمع ہی ہو جانا ہے تو پھر خوف کس چیز کا؟ کہا بابا جی قبر سے ڈر آتا ہے، بابا جی حساب کتاب سے ڈر آتا ہے، دنیا سب بچے اولاد مال سب کچھ چھوڑ کے جانے، دوست احباب، یہ جانے کا دل نہیں چاہتا. انہوں نے کہا اگر تم اچھا جانا چاہتے ہو کہ تمہارے وہاں استقبال کے لیے، تمہارے ویلکم کے لیے اللہ کے نیک فرشتے، پاک فرشتے آئیں، پاک روحیں آئیں اور تمہارے سارا خاندان آئے تمہیں ریسیو کرنے، تو ایسے کرو کہ تم سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا، اور اس کے بعد جتنے آپ کے چلے گئے ان سب کا نام لے کے، ان کا نیت کر کے ان سب کو بخش دیا کرو ہر نماز کے بعد. تو یہ ڈھیر لگتا چلا جائے گا. جب تم کسی کو یہ بھیجو گے نا تو وہ تمہارا بڑا اچھا خیال کریں گے. ان کو کہا بابا جی کیسے اچھا خیال کریں گے؟ انہوں نے کہا تم فرض کرو ایک دوست ہے، وہ تمہیں روز، تم لاہور ہو اور وہ کراچی ہے، وہ روز آپ کو ایک کوریئر کرتا ہے، ٹی سی ایس سے کرتا ہے، جس طرح بھی کرتا ہے، یو ایم ایس سے کرتا ہے، اور کیا لیپرڈ سے کرتا ہے، جو بھی آپ کہہ دیں وہ کرتا ہے، اور آپ کو روز ایک گفٹ آتا ہے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، روز ہی مجھے گفٹ بھیج رہا ہے، وہ بھیجتا جائے بھیجتا جائے بھیجتا جائے، آپ اس کے لیے کتنا خوش ہوتے ہیں کہ اب میں اس کے لیے اللہ جانے کیا کیا کروں گا. اور پھر اگر وہ کبھی کہہ دے کہ میں آپ کے پاس ملنے آ رہا ہوں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ کہا گیا کہ بابا جی پاگل ہو جائیں گے خوشی کے مارے کہ جو روز گفٹ بھیج رہا ہے کئی سالوں سے، اب ہم اس کے لیے کیا کیا انتظام کریں. تو انہوں نے کہا سمجھ آ گئی نا. اسی طرح جن کو آپ روز گفٹ بھیج رہے ہو نا، جب ان کو یہ پتا چلے گا اب تم ان کے پاس مہمان جا رہے ہو تو وہ سج سنور کے تمہارا انتظار کریں گے. تو جتنے، میری درخواست ہے جتنے آپ کے چلے گئے دنیا سے ان سب کو ہر نماز کے بعد پڑھ کے فاتحہ بخشا کرو. یہ تحفہ ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اولاد ازواج مطہرات خلفائے راشدین، اس سے شروع ہو کے اور کتب ابدال اولیاء انبیاء مجذوب جتنے چلے، اس کے بعد اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ملنے والے ہیں، نیبر ہیں، ان سب کو بھیج دیا کرے تحفہ. آپ دیکھیں پھر آپ جب جائیں گے تو کتنی آسانیاں ہوں گی، اور پھر مرنے کا کوئی زیادہ خوف بھی نہیں رہے گا. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور ضروری بات بتاؤں اپنی بات کی طرف جانے سے پہلے، لیکن یاد رکھنا یہ میری باتیں یاد کرنے والی ہیں، میں اس کو لمبا کرنے کے لیے، بخدا آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں یہ بتا رہی. جو 3 گھنٹے ہیں نا افطار کا، جو رمضان مبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، بس اگر ان کی حفاظت کر لیں آپ سب اور میں بھی، تو یہ 3 گھنٹے ایک ماہ میں 90 گھنٹے ہو جائیں گے. 3 گھنٹے کون سے ہیں؟ افطار کا گھنٹہ، افطاری جلدی تیار کر لیں اور دعا کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، لہذا خود اپنے لیے اور اپنی اولاد اور عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کیا کریں. اب کون سی عورتیں ہیں جو افطاریاں بناتی ہیں؟ اب تو سارے ویلے ہی ہیں نا، کام کرنے والے ہیں، کک ہے وہ بناتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ضرور یہ گھنٹہ یوز کریں اپنا. اور دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ، بس خداوند عالم سے خلوت میں اللہ کو یاد کریں، اس کو آواز دیں، کوئی درخواست، اللہ کہتا ہے کوئی ہے
اللہ آواز دیتا ہے کوئی ہے مانگنے والا کہ میں قبول دوں اس کو، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے کچھ نعمتیں مانگنے والا، کچھ اور جو میں اس کو عطا کروں۔ تیسرا گھنٹہ صبح نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک کا ہے، مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا، یہ جو ہے نا بہت قیمتی ہے، لہٰذا اس کو آپ کبھی بھی نہ بھولیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اس طرف جو کہ خوشحالی کے راز میں آپ کو بتاؤں، خوش رہنے کے، ترقی پانے کے، دعا قبول کرنے کے، رزق میں آسانیاں حاصل کرنے کے، کہ وہ دعا جو کہ میں نے خود میرا خیال ہے کہ 2000 کے بعد سے میں نے کبھی نہیں وہ چھوڑی۔ اس سے پہلے مجھے ان دعاؤں کا پتہ نہیں تھا، لیکن پھر مجھے اپنے بچوں کے لیے تھا کہ وہ ٹاپ کر جائیں اپنی اکیڈمی میں، اور اپنے پورے جتنے بیچ کے لوگ ہیں ان میں ٹاپ کر جائیں اور اللہ ان کو عزت دے دے، تو میں نے یہ پڑھا تھا، اور اللہ نے ان کو عزت دی تھی کہ ماشاءاللہ میرے بچے نے، دونوں بچوں نے ماشاءاللہ، ایک کینیڈا گیا تو اس نے کہا میرے لیے پڑھیں بہت مما کہ میں ادھر پریزیڈنٹ آنر لسٹ پہ پاس کروں، ایک نے کہا میں بی پی ٹی فلائر بنوں۔ اللہ نے دونوں کی خواہشات کو بڑے احسن طریقے سے عزت سے پورے کیا۔ تو میں وہ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ ایک آپ یہ پڑھا کریں پلیز، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، پارہ نمبر 10 سورہ الانفال آیت نمبر 62۔ کہو اللہ میرے لیے کافی ہے، اس نے مدد دی مجھے اپنے زور کی اور تمام مومنوں کے زور کی۔ سورہ الانفال آیت نمبر 62 پارہ نمبر 10، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اگر آپ تسبیح پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، تو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیا کریں، آپ کو کسی کام میں ناکامی انشاءاللہ نہیں ہوگی، پکا میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں اللہ کے حکم سے، اس پہ بھروسہ کر کے۔ دوسرا آپ پڑھا کریں یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الحکیم، یہ سورہ آل روم آیت نمبر 4 اور 5 ہے، پارہ نمبر 21 میں۔ خوش ہوں گے اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے مدد کرے جس کی چاہے، اور وہی زبردست رحم والا ہے۔ جب میرا بیٹا اپنے آخری جب ٹیسٹ ہو رہے تھے نا، وہاں پاسنگ آؤٹ ہونے والی تھی تو ان کے نمبر وغیرہ مل رہے تھے، وہ ٹیسٹ کر رہے تھے ٹاپ والے بچوں کو جو 4-5 ہے، ان میں سے بہتر اور کون ہے، تو میرا بیٹا بس اپنے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے مجھے فون کر دیتا تھا مما سٹارٹ کر لیں پڑھنا، تو میں بس شروع ہو جاتی تھی یہ پڑھنے۔ اور یہ آپ نے 154 دفعہ پڑھنا ہے، 154 دن میں کوئی بھی ٹائم جو بھی آپ کو ملے، اول آخر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ جو فوراً درود شریف پڑھتا ہے تو حضور پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ تو نے مانگنے میں اے بندے جلدی کی، پہلے رب العزت کی تعریف کے کلمات کہو۔ کوئی بھی تیسرا کلمہ پڑھ لو، الحمد شریف پڑھ لو، قل هو اللہ احد پڑھ لو، جو آیت الکرسی پڑھ لو، جو آپ کو آتا ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ الحق المبین پڑھ لو، جو آپ سے پڑھا جاتا ہے، جتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے، پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے 154 ٹائم دن میں ایک دفعہ۔ میرا بیٹا پھر آ کے کہتا تھا مما موسم خراب تھا، لیکن جب میں نے سٹارٹ کیا موسم بھی کلیئر ہو گیا اور میں نے ہی سب سے اچھی فلائنگ کی ہے ماشاءاللہ۔ اور میرے بیٹے کا ابھی تک ریکارڈ کسی نے رسال پور اکیڈمی میں فلائنگ میں نہیں توڑا ماشاءاللہ۔ حارث بن افتخار 106 GDP، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی۔ اچھا، تیسری بات آپ یہ پڑھ لیا کریں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میں یہ پڑھتی تھی اللہ کی تعریف درود شریف کے بعد 14 دفعہ، پھر بعد میں درود شریف، اور یہ ہے پارہ نمبر 9 آیت نمبر 9 سورہ الانفال۔ اور جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری پکار پر اور کہا میں تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا 1000 فرشتے جنگی جو قطاروں میں آئیں گے۔
تو بس میں یہ پڑھ کے سجدے میں دیکھتی تھی کہ فرشتے آ جائیں قطاروں میں، اب آ جائیں، اب میرے بچوں کا اچھا ہو جائے سارا کچھ، اب آ جائے۔ اسی طرح میرا میاں جب ٹینڈر میں حصہ لینے جاتا تھا تو میں پڑھتی تھی، میں جان ماز سے نہیں اٹھتی تھی، حالانکہ میں بھی ساری عمر بزنس کیا ہے، کام کیا ہے، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو فری کر لیتی تھی کہ میں کوئی جاب تو نہیں کر رہی نا کہ کوئی مجھے چھٹی نہ دے۔ اور میرا میاں نے کوئی ٹینڈر کبھی ہارا نہیں تھا اس وقت، کبھی، الحمدللہ۔ صرف ان وجہ سے، ہماری کوئی خوبی نہیں تھی، نہ ہماری کوئی سفارش تھی، نہ ہمیں اللہ کی سفارش ہمارے لیے کافی تھی، کافی ہے اور کافی رہے گی دونوں جہان میں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اب میں نے یہ آیت نمبر بتا دیے ہیں، آپ اس کو نکال کے نشان لگا لیں، اور جبکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے کاموں میں، جس کو گھر چاہیے، مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں گھر چاہیے، پڑھیں، جس کو اولاد چاہیے پڑھیں، جس کو رشتہ چاہیے پڑھیں، جس کو کاروبار میں ترقی چاہیے پڑھیں، جس نے کوئی چیز خریدنی بیچنی ہے پڑھیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر ہے 154، ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ نعاسا یغشی طائفۃ، یہ پوری کی پوری جو ہے نا آپ نے پڑھنی ہے، 154۔ اور اس کا پھر اللہ نے اتاری تم پر اس غم کے بعد حالت اطمینان، یعنی اونگ کہ گھیر رہی تھی تمہارے ایک گروہ کو، اور وہ گروہ جس کو اپنی جانوں کی پڑی تھی، بدگمانیاں کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ یہ پوری ایک آیت ہے، میں پوری سناؤں گی تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اس لیے، ورنہ میں تو 100 بسم اللہ پڑھوں، میں بتاؤں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے اچھا کیا ذکر ہے۔ تو اس کو 41 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، جو بھی ٹائم مقرر کر لیں۔ رزق کے دروازے ہی نہیں کھل جائیں گے، ایسے ڈیم کے سپل وے کھول دیتے ہیں نا، اس طرح اللہ کی رحمت کے ڈیم کے سپل وے اللہ کھول دے گا اگر آپ میری بات کو۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 154، 154 آپ نے نہیں بھولنی۔ اور جو دو دعائیں ہیں وہ میں نے پہلے بتائی ہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، سورہ ال انفال آپ 7 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور کسی ٹائم ایک تسبیح بھی پڑھ لیں۔ اور پھر اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفُونَ، سورہ آل روم کی ہے، یہ آپ نے 154 ٹائم پڑھنی ہے۔ اور جو ہے یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، یہ 154 ٹائم پڑھنی ہے، سورہ آل روم ہے، جو ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفُونَ، یہ سورہ آل انفال کی ہے، اور مجھے تو ازبر ماشاءاللہ یاد ہے۔ اور یہ 14 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، یا کم از کم دن میں ایک دفعہ۔ انشاءاللہ آپ خود مجھے بتائیں گے کہ ہمارے کام جو ہیں اللہ پاک رب العزت نے سارے ہی سنوار دیے ہیں۔ اور جب آپ کے کام سنورے، آپ کی دعائیں پوری ہو رہی ہوں، آپ یہ پڑھ رہے ہوں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میں اپنی دعاؤں میں اپنے سب لسنرز اور ویورز کو نہیں بھولتی، تو آپ نے بھی نہیں بھولنا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میرے ہسبینڈ کو، میرے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو یاد رکھنا ہے، اور اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کو بخشیں، تو میرے والدین کو، میرے ننیال ددیال سسرال کو بھی نہیں بھولنا ہے، میرے نیبرز میں جو چلے گا ان کو بھی نہیں بھولنا ہے۔ صدقہ جاریہ کے لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ثواب ہوگا۔ میں بھی سب کے لیے دعا کرتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے۔ تو میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے، یہ رمضان کے لیے خاص راز ہے، خوش رہنے کے راز، کامیابی حاصل کرنے کے راز، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دے، اور کچھ لوگوں کو ضرور بھیجے۔ اور آپ واٹس ایپ پہ تو مجھے بہت فون آتے ہیں، میسج بھی آتے ہیں، کچھ لوگ کمنٹ دیتے ہیں یوٹیوب پہ، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب پر بھی کمنٹس دیا کریں جو نہیں دے رہے، تاکہ مجھے پتہ چلے ساری صورتحال کا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔